کبھی کبھی مال و متاع ہونے کے باوجود حالات کے ہاتھوں انسان تندرستی بلکہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتا ہے۔ یہی حال میرے والد صاحب کا تھا۔ بدقسمتی سے وہ دادا جان کی پہلی بیوی کے بیٹے تھے۔ جوانی میں جب بابا کی والدہ کا انتقال ہوا وہ صرف 5 برس کے تھے۔ ان کی پرورش کے لیے ایک ماں کا ہونا ناگزیر تھا۔ تب ہی دادا کی بہن نے دادا کی دوسری شادی کروا دی۔ شروع میں یہ عورت ڈری سہمی رہی اور اپنے شوہر کے لخت جگر کا خیال رکھا، لیکن بعد میں وہ شیر ہوتی گئی کیونکہ اس کے اپنے بچے ہو گئے تھے۔ ہماری یہ دوسری دادی بہت خوبصورت تھی۔ دادا ان پر فریفتہ تھے، وہ ان کی ہر بات مانتے تھے۔ نئی بیوی کی محبت نے ان کو پہلی بیوی کی اکلوتی اولاد سے غافل کر دیا۔ والد صاحب صرف 8 جماعت تک پڑھ سکے۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے، مجبوراً اسکول کو خیر آباد کہنا پڑا۔ دادا جان ان سے بدظن ہو گئے۔ سوتیلی ماں انہیں نکما کہتی اور بالکل توجہ نہ دیتی۔ نتیجے میں وہ بے حد کمزور ہو گئے۔ کوئی بچہ اپنے گھر میں اجنبی ہو جائے اور اپنوں کی ہی حقارت کے وار سہنے پر مجبور ہو تو ان کا ذہن بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے والد کی صحت نے جواب دے دیا۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے، کسی سے صحیح طریقے سے بات نہ کر سکتے تھے، کمزوری کی وجہ سے محنت کا بھی کوئی کام نہ کر پاتے تھے۔ سوتیلی ماں کو ان کی یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ میرے والد کی خالہ ان دنوں زندہ تھی۔ وہ اکثر بانجے کو اپنے گھر لے جاتی۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، نام ہاجرہ خاتون تھا۔ بانجے کی گرتی ہوئی صحت اور دادا کی ناانصافیوں کے سبب انہوں نے میرے والد کے سر پر ہاتھ رکھا، ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور انہیں اپنا گھر داماد بنا دیا۔ جب تک نانی زندہ رہی ہم لوگ انہی کے پاس رہے۔ ان کے بھائی اپنی زمینوں کا اناج دیا کرتے تھے اور کچھ زمین جو نانی کی ملکیت تھی اس کی سالانہ پیداوار کا حصہ آتا۔ فصل کے موقع پر ان کے حصے کا معاوضہ رقم کی صورت میں ان کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ نانی کی وفات کے بعد ان کے بھائیوں نے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے میری والدہ کو ماں کی وراثت سے کچھ نہ دیا۔ نتیجے میں ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ مجبور ہو کر ابا جان اپنے باپ کے پاس گئے۔ گھر داماد بنانے والی خالہ دنیا سے چلی گئی ہیں، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، آپ میرے حصے کی زمین دے دے تاکہ اس کی پیداوار سے ہم لوگ گزارا کر سکیں۔ میرے دادا ہر کام اپنی بیوی کے مشورے سے کرتے تھے۔ جب ان خاتون نے سنا کہ سوتیلا بیٹا زمین سے حصہ مانگ رہا ہے تو وہ سیخ پا ہو گئی، کہنے لگی کہ ہرگز ایسا نہ ہونے دوں گی۔ اگر تم اپنے بیٹے کو زمین کا مالک بناؤ گے تو میرے سارے بچوں کو اپنے جیتے جی زمین کے حصے دو، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری دادا جان خاموش ہو گئے، البتہ وہ سال بھر کا اناج والد صاحب کو دینے لگے۔ یہ بات بھی ہماری دادی کو ناگوار گزرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب یہ لوگ فصل کے لیے محنت نہیں کر سکتے تو مفت میں اناج کیوں لیتے ہیں۔ میرے والد تو ایک طرح سے معذور تھے، تھوڑی سردی گرمی سے بخار آ جاتا تھا، ذرا سا پیدل چلتے تو سانس پھول جاتا۔ کم عمری کے باوجود مجبوراً میرے دونوں بھائی دادا کے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جانے لگے تاہم ہم لوگ سال بھر کے اناج کے حقدار ہو سکے۔ ان دنوں میرے بڑے بھائی کی عمر 11 سال تھی اور چھوٹا معین ابھی صرف 8 برس کا تھا۔ دونوں اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ان کے اسکول سے آتے ہی ماں ان کو دادا کے پاس بھیج دیتی تھی۔ میں 8 برس کی ہو چکی تھی۔ صبح پڑھنے جاتی، دوپہر کو
دادی بلوا لیتی کہ آ کر کچھ کام کر جاؤ۔ وہ مجھ سے جھاڑو دلواتی اور جھوٹے برتن دھلواتی تھی۔ میری دادی نے بالآخر میرے ذمے اتنے کام لگا دیے کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ میں زیادہ وقت ان کی چاکری میں رہنے لگی۔ اب میں صبح سے شام تک سوتیلی دادی کی خدمت میں حاضر رہتی۔ رات کو سونے گھر جاتی۔ کسی دن میں نہ جاتی تو دادی خود مجھے بلانے آ جاتی، غرض کہ وہ مجھے اپنے گھر میں ٹکنے نہ دیتی تھی۔ میری والدہ بھی کہتی کہ جاؤ جا کر دادی کا کام کرو، ورنہ یہ لوگ ہمارا خرچہ اور اناج بند کر دیں گے۔ میرا باپ تو بیمار رہتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، پھر ہم کھائیں گے کہاں سے اور کیا؟ ہمیں چاچا زادوں پر غشق آتا۔ وہ ٹھاٹ سے دادا کے گھر میں رہتے، کام بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے حصے کا کام کھیتوں میں مزدور کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ ہماری حقیقی دادی نہیں تھی اور ہم نانی کی مکان میں قیام پذیر تھے، جو میری والدہ کو مرحوم نانا کے ترکے سے ملا تھا۔ ہم کل 6 افراد تھے۔ میری دادی ہمیں ناکافی حصہ دیتی تھی کہ ہمارا گزارا مشکل ہو جاتا تھا، جبکہ چاچا اور پھپھو کو اپنے باپ سے خوشحالی عرصے میں ملی تھی۔ ان کے بچے بھی ٹھاٹ سے رہتے۔ پھپھو کو باپ نے اپنے گھر کا آدھا حصہ دے دیا۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ ایک ہم ہی بد نصیب تھے جنہیں سوتیلی ہونے کے سبب دادی نے کنبے سے نکال پھینکا تھا۔ ان کا کہنا تھا ان لوگوں کو ان کے نانا کا گھر مل گیا ہے، اب یہ وہیں رہے۔ ہمارے گھر رہیں گے تو جیٹھانی دیورانی والے مسئلے ہوں گے اور بچوں کی بھی آپس میں نہ بنے گی، ہمارا سکون برباد ہو جائے گا۔ شاید دادا ہمیں پاس رکھنا چاہتے ہو، لیکن انہوں نے اس خواہش کا اظہار کبھی برملا کیا نہیں۔ وہ بظاہر ہم سے پیار کرتے، لیکن اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کر نہ دیتے۔ جو دینا ہوتا ان کی بیوی ہی دیتی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے سمجھدار تھی، حساس بھی تھی۔ پھپھو اور چچا ہمیں پہننے کے لیے اپنے بچوں کی اترن دیتے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا۔ کبھی کسی نے ہمیں عید پر بھی نئے جوڑے نہ دیے، ہم اترن ہی پہن لیتے تھے۔ میں سوچا کرتی، اے کاش ہم پہلی دادی کے بجائے اس دوسری دادی کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہوتے تو ہماری دادا نے ہمیں اپنے گھر سے دودھ میں مکھی کی طرح نہ نکال پھینکا ہوتا۔ ہمارا گھر پرانا تھا، جبکہ دادا کے دیگر اولاد چچا پھپھی اور ان کے بچے بڑے اور پختہ گھر میں رہتے تھے۔ ہم اس گھر میں نوکروں کی طرح ڈرتے داخل ہوتے، بھائی کام ختم کرتے ہی چلے جاتے۔ میری چھوٹی بہن چچی اور پھپھو کے بچوں کو کسی آیا کی طرح کھلاتی، جبکہ ابھی اس کے خود کھیلنے کے دن تھے۔ ماں بیچاری کچھ نہ کہتی کہ ہمارے خون پسینہ ایک کرنے سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ خدا کی کرنی کہ چچی اور پھپھو میں لڑائی ہو گئی، تب غصے میں دادی نے بیٹی کی حمایت میں بہو کو گھر سے نکال دیا۔ چچا بیوی کے بغیر نہ رہ سکتے تھے، ان کے 6 بچے تھے، وہ بھی بیوی کے ساتھ ہی چلے گئے۔ بعد میں میری دادی نے اپنے بیٹے کو دوسری شادی پر اکسایا، وہ نہ مانے تو انہیں دوبارہ گھر میں نہ آنے دیا۔ ایک دن چچا نے آ کر پھپھو اور دادی سے خوب لڑائی کی۔ اس بات کا دادی کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد سے وہ بیمار ہی رہنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے ان کا بلڈ پریشر اس قدر بڑھ جاتا کہ اسپتال لے جانا پڑتا۔ آخر کار اسی عالم میں وہ انتقال کر گئی۔ میری دادی کی وفات شہادہ کے لیے ان کی اپنی موت جیسی تھی۔ بیوی کیا مری، گویا خود ان کی موت ہو گئی۔ انہوں نے ملنا ملانا اور بات کرنا ختم کر دیا، بس سارا دن اپنے کمرے میں لیٹے رہتے تھے۔ بڑھاپے میں جیون ساتھی نہ رہے
تو تنہائی کا عذاب ستاتا ہے، کیونکہ جوان اولاد کو تو اپنے ہی معاملات سے فرصت نہ تھی کہ باپ کا خیال رکھتے اور نہ ہی دوا دارو کا انتظام کرتے۔ ان کے تلے ہوئے کپڑے بھی ہمارے گھر سے جاتے، کبھی کبھی والدہ جا کر ان کے کچھ کام کر آتی۔ دادی سوتیلی تھی مگر دادا تو سگے تھے، ہمیں انہیں غمزدہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا۔ پھوپھی اپنے بچوں میں لگی رہتی، کھانا وقت پر تیار نہ کرتی، تب امی گھر میں جو پکا ہوتا ہمارے ہاتھ دادا کو بھجوا دیتی۔ دادا اس صورتحال سے پریشان رہنے لگے، وہ اولاد سے بدظن آ گئے۔ ایک روز انہوں نے چاچا سے کہلوایا کہ واپس گھر آ جاؤ، میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے اداس رہتا ہوں۔ لیکن چچی نے آنے سے انکار کر دیا۔ دادا نے بیٹے کے انکار کو اپنی توہین خیال کرتے ہوئے جائیداد سے آگ کرنے کی خبر بھجوا دی۔ اس اطلاع کی وجہ سے پھوپھی غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہیں باپ پہلوٹی کے بیٹے کو زمین نہ دے دے۔ انہوں نے باپ سے لڑائی شروع کر دی۔ جب داماد نے بھی بیوی کا ساتھ دیا تو دادا نے ان دونوں کو بھی گھر سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھپھو کے سسرال والے دل سے چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ جائے۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھپھو اپنے شوہر کے والدین کے گھر میں رہنے لگی۔ یہی ان کے ساس سسر کی دلی تمنا تھی۔ اتنے بڑے مکان میں میرے بوڑھے دادا اکیلے رہ گئے۔ دادا نے محض دمکانے کے لیے آگ کرنے کی بات کی تھی، ان کی اولاد نے حقیقت جانا اور انہیں ایسے وقت میں چھوڑ کر آنکھیں پھیر لی۔ سنسان گھر کی خاموشی اور ضعیف انسان کو ڈسنے لگی۔ ان دنوں وہ سخت بیمار تھے، ان کی خبر لینے والا کوئی نہ رہا، کھانا پکا کر کھلانے اور نہ ہی خدمت کرنے والا۔ وہ اٹھ کر خود پانی بھی نہ پی سکتے تھے۔ ہم پوتیاں ان کو کھانا کھلاتی، پانی پلاتی اور دوا کھلاتی۔ ہم آ کر امی جان کو بتاتی کہ دادا بہت بیمار ہے، وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ خود واش روم تک بھی نہیں جا سکتے۔ تب میرے والدین سے رہا نہ گیا، وہ دادا کے پاس چلے گئے۔ والد ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا، بے شک آپ ہمیں اپنی ملکیت اور زمین سے کچھ نہ دیں، خدارا ہمیں اپنے پاس رہنے دے تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ اکیلے میں آپ کی حالت بگڑ گئی تو اسپتال لے جانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ میرے والدین نے یہ بات خلوص دل سے کہی۔ دادا پر اثر ہوا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا کہ بڑا بیٹا بھی میری اولاد تھا، وہ بیمار تھا مگر علاج کرانے کی بجائے اسے اس کی خالہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے بابا جان اور امی کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ زیادہ بول نہ سکتے تھے، اکثر بات اشاروں سے کرتے تھے۔ ہم ان سے محبت کرتے تھے، ہم نے جی جان سے ان کی خدمت کی۔ شاید ایسے ہی وقت انسان کو اچھے برے، بے غرض اور مطلبی رشتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ان کا آخری وقت تھا، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ امی ان کی خدمت کرتی تھی اور والد کہتے تھے کہ دادا سے کچھ ملے یا نہ ملے، تم نے بس انہیں سکھ دینا ہے اور دعا لینی ہے، ہرگز کسی کام میں کوتاہی مت کرنا۔ میری والدہ ان کے منہ میں نوالے دیتی اور پانی ٹپکاتی۔ والد ڈاکٹر اور حکیم کو گھر لے آتے۔ غرض میری ماں باپ نے بغیر طمع کے دادا کی ایسی خدمت کی کہ رشتہ دار بھی اش کر اٹھے، کہتے تھے یہ بیمار باپ کی خدمت کر کے جنت کے
حقدار ہو گئے ہیں۔ جب حالت ابتر ہوئی تو والد چچا کے پاس گئے اور انہیں سمجھایا، والد سے ملو، وہ بیمار ہے۔ میرے چچا نے جواب دیا، جب تک ہمارا حق اپنی زندگی میں نہیں دیتے ہم ان کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور یہی جواب میری پھپھو سے بھی ملا۔ دادا پر اپنی پیاری اولاد کی بے وفائی کا اتنا اثر ہوا کہ وہ 3 دن تک روتے رہے اور انہوں نے کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ نہ آئے تو انہوں نے والد سے کہا، پٹواری کو لے آؤ، میں اپنی زندگی میں وراثت کا فیصلہ کر کے جاؤں گا تاکہ بعد میں تمہارے لیے مسائل جنم نہ لے۔ وہ بڑی مشکل سے رجسٹرار کے آفس گئے اور اپنا بیان لکھوایا، کیونکہ بولنے میں دشواری ہوتی تھی۔ یوں انہوں نے اپنی زمین اور جائیداد سب میرے والد کے نام کر دی۔ پھر 15 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو بات ہمارے خواب و خیال میں نہ تھی وہ ہو گئی۔ ہم سمجھتے تھے کہ ان کی تمام جائیداد کے مالک چچا اور پھپھو بنیں گے، لیکن سب کچھ ہمیں مل گیا۔ جب یہ بات ہمارے چچا اور پھپھو کے علم میں آئی تو ان کی طرف سے دھمکیاں ملنے لگی کہ جائیداد واپس کرو اور مکان بھی خالی کرو ورنہ ہم تمہارے بچوں کا سانس لینا مشکل کر دیں گے۔ ان دھمکیوں سے امی بڑی خوفزدہ ہوتی، وہ میرے بھائیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیتی اور والد کہتے تھے، بے شک جو میرے باپ کی دوسری اولاد کے حصے میں آتا ہے لے لے، صرف میرا شرعی حصہ میرے پاس رہنے دے۔ لالچ بری بلا ہے کہ رشتوں کی پہچان بھی چھین لیتی ہے۔ ان لوگوں کی تو شروع سے ہی نیت خراب تھی، سمجھتے تھے کہ بڑا بھائی دائمی مریض ہے، یہ جلد اللہ کو پیارا ہو جائے گا تو ہمارے باپ کی وراثت میں اس کے بچے از خود مرحوم ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بیماری کے باوجود میرے بابا جان کی زندگی طویل تھی کہ دادا جان ان سے پہلے وفات پا گئے اور ان کی تدفین و تدفین کے فرائض والد نے ہی ادا کیے۔ دادا میرے والدین سے راضی گئے تھے، لیکن اب چچا پھوپھی پھوپھا کو چین نہ تھا۔ والد پر مقدمے دائر کرنے کا سوچ رہے تھے کہ اللہ نے ان کی نیتوں کا ثمر دے دیا۔ اس دن چچا اور پھوپھا وکیل کرنے شہر جا رہے تھے تو ان کی کار کو حادثہ پیش آ گیا اور دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس خبر سے پورے گاؤں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ چچی اور پھپھو ایک ساتھ بیوہ ہو گئی۔ یہ میرے والدین ہی تھے کہ انہوں نے ان دونوں کو گلے لگایا، تسلی دی اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے بیوہ بھابھی اور بہن کو زمین دے دی۔ وہ کہتے تھے کہ سب نے ایک دن مر جانا ہے، میرے باپ کی نسل یتیم ہو گئی ہے لیکن میں ابھی باقی ہوں، میرے سوا اب کون ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا رہ گیا ہے۔ وہ پھوپھی اور چچی جو کسی حال میں زمین کے بٹوارے پر راضی نہ تھی بلکہ دادا کی ساری جائیداد کا حقدار خود کو سمجھتی تھی، اب خاموش تھی۔ شاید ان کو امید نہ تھی کہ میرے بابا ان کے سروں پر سایہ کریں گے اور ایک بڑا سائبان بن جائیں گے جب اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ والد نے نہ صرف زمین میں ان کو حصہ دیا بلکہ ان کے بچوں کی نگرانی میں بھی باپ جیسا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنا علاج شہر کے ماہر ڈاکٹروں سے جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک عمل کے صدقے صحت عطا کی اور 80 برس عمر پائی۔ اپنے بھتیجوں کو تعلیم دلوائی اور بھتیجیوں کے بیاہ کیے۔ 2 چچا زاد بہنیں میری بھابیاں بن گئی اور ہماری شادیاں بھی چچا کے بیٹوں سے ہو گئی۔ یہ وہ گھرانہ تھا جسے ایک عورت نے سیانی دادی کے روپ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے بچوں کے دلوں میں ہمارے لیے حقارت اور نفرت بھر دی تھی۔ آج ان کے بچے ہمارے ساتھ پیار اور محبت سے رہتے ہیں اور ہمارے ٹوٹے بکھرے خاندان کو ایک بار پھر تشکیل ہو گئی ہے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
لیکن انسان کو اپنی نیت ہر حال میں صاف رکھنی چاہیے۔ ایسی اور بھی دلسوز کہانیاں سننے کے لیے میری اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میرے چینل کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔